بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہم لوگوں کے لیے فارغ کرنا مصروف زندگی میں سے۔ اور سبھی لوگ جو ہیں ماشاء اللہ بزی ہیں، اور سبھی کے گھر کے، دفتر کے، خاندان کے اور کیا کیا مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، اس میں سے توفیق مل جانا کہ کچھ وقت بار فارغ کرے، اور وہ بھی اپنے پرسنل ٹائم میں سے کہ بھائی چھٹی کا دن ہے اور آرام آدمی کر سکتا ہے جو باقی دنوں میں نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ دین کی طلب ہے کہ آدمی اپنے وقت کو ایسی چیز میں صرف کرے کہ جو اس کے آخرت کے فائدے کی ہو۔ تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ توفیق دے دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں لوگ بہت غفلت میں ہیں۔ مفہوم حدیث کا یہی ہے، ایک صحت اور دوسرے عافیت، فراغ، کہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور لیکن جو وقت عافیت کا ملا ہوا ہے اس میں آدمی وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کو دین یا دنیا کا فائدہ حاصل ہو۔ تو دنیا کا فائدہ بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج کل تو دین کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی فائنینشلی اسٹیبل ہو۔ اگر نہیں ہوتا نا تو پھر سب سے پہلی چیز وہ یہ کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، آخرت خراب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے۔ تو دنیا بھی ایک حد درجے میں مطلوب ہے، اور اس میں بھی لگے رہنا کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے دین پہ چلنا۔ اب دین پہ چلنا جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ سب لوگ جو ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، شروع سے کان میں بات پڑی، اپنے بزرگوں کو دیکھتے آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ بھی کان میں بات پڑتی رہی کہ بھائی جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، یہ چیز نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، سب ہے الحمدللہ، علم ہر بات کا ہے، لیکن عمل کا دیکھنا ہے، عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور اللہ بچائے آج کل کے ماحول میں، آج کل کی مصروف زندگی میں عمل میں کوتاہی ہم سبھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فرض نماز ہے اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ کوتاہی کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں الحمدللہ جس میں اکثر ہم لوگ شامل ہیں کہ اللہ کی توفیق سے کر تو رہے ہیں کسی نہ کسی حد درجے میں، لیکن لگے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ جی لگتا ہے، بعض دفعہ نہیں لگتا، بعض دفعہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں نہ دل حاضر ہوتا ہے، نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور بالکل بھی طبیعت نہیں متوجہ ہوتی، بس ایک خانہ پوری ہوتی ہے کہ بس ہو جائے پورا، اس سے بھی گھبراتے ہیں۔ تو یہ آج کل دیندار طبقہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے کہ بھئی جی نہیں لگتا، توجہ نہیں رہتی، خیالات بھٹک جاتے ہیں، اس سے مایوسی شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان پہلے بھی میں نے عرض کیا، اس نے تو قسم کھائی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی کبریائی کی، جلال کی، کہ میں گمراہ کروں گا۔ تو وہ اس طرح سے بہکاتا ہے کہ بھئی کیا کرنے کا کیا فائدہ، اتنی پور کوالٹی کا کر رہے ہو تو نہیں کرو، یہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھ لو کہ شروع میں تو جی لگے گا ہی نہیں، زبردستی کرنی پڑے گی، کھینچ کھانچ کے لانا پڑے گا اپنے کو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، جب میں نے ان کو دیکھا، بہت آخر میں ان کی زیارت کی میں نے،
اس وقت وہ 80s میں تھے، لیٹ 70s 80s میں، بالکل ضعیف۔ مجھے خود یاد ہے جو اب ان کو مجلس میں لوگ لے کر آتے تھے ان کی، تو 2 لوگ پکڑ کے لاتے تھے اور ان کو بیٹھاتے تھے، اتنے ضعیف ہو چکے تھے، لیکن نماز میں نے دیکھا خود پڑھتے تھے وہ کھڑے ہو کے۔ اس وقت کسی کو پکڑنے کی، کسی کی سہاری کی ان کو نہیں رہتی تھی۔ تو ایک دن خود ہی فرمانے لگے کہ میری آنکھ تہجد کے وقت کھل گئی۔ اب 82 ایئرز 84 ایئرز کا آدمی ہے، پوری زندگی اس نے تہجد پڑھی ہے، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، کمزور ہے، اتنی زیادہ کمزوری حضرت کو تھی آخر عمر میں کہ چلنا پھرنا مشکل تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ بھئی کیا ضرورت ہے میں اٹھ کے وضو کروں، نماز پڑھوں، لیٹا رہتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ اور فجر کے لیے اکثر ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ اتنے مصروف رہے، کل مصروف دن ہے، سو جائیں تو اچھا ہے، نیند پوری ہو جائے گی، پھر قضا پڑھ لیں گے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بھئی یہ مبارک وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، تو کم از کم اتنا کرتا ہوں کہ بیٹھ جاتا ہوں، تو بیٹھ کے دعا کر لیتا ہوں، کچھ ذکر کر لیتا ہوں، دعا کر لیتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو کھینچ کے میں نے بٹھا لیا، بیٹھا تو پھر میں کہا کہ اب بیٹھ ہی گیا ہوں تو میں باتھ روم آیا ہوں۔ باتھ روم گیا تو بس میں نے جھٹ سے وضو کیا اور واپس آ کے میں نے نماز کی نیت مان لی، اس سے پہلے کہ مجھے اور دھوکہ دیتا ہوں۔ تو بہلا پھسلا کے کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ جب آدمی یہ کرتا رہتا ہے نا کہ عادت بن جاتی ہے، اور پھر یہ الجھن اور یہ سب ہوتی نہیں، یہ حربہ ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ بھئی فکر ہی نہیں کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو جی لگانے کی اور توجہ برقرار رکھنے کی، اور اگر نہیں لگتی تو بس چھوڑ دو، پورا کر لو، کسی طرح سے بھی ہو بس پورا کر لو، اس چکر میں نہیں پڑو۔ اور شروع میں تو خصوصاً کہ بھئی بالکل مجھے جو میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا رہے اور دھیان رہے اللہ کی طرف، نہیں لگتا، پریکٹیکل نہیں ہے یہ، یعنی اگر یہ کرے گا نا تو ذہنی طور پہ تھک جائے گا اور پھر گیو اپ کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حاصل کرنے کی ہیں بزرگوں سے، کہ وہ پریکٹیکل بات بتاتے ہیں کہ بھئی اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کیا جائے اپنے دین کو۔ کتابوں میں تو سب موجود ہیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، لیکن اس کو اپلائی کر لینا اپنے اوپر، یہ اصل چیز ہے، اور وہ اپلائی بھی ہو جائے اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے دیں کہ آدمی مستقیم رہے، اور یہ نہیں کہ کچھ دن کیا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ شروع میں تو ایسا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ہونا چاہیے کہ آدمی تھوڑا تھوڑا ہوتا جائے، بہتر ہوتا جائے۔ تو یہ ضروری ہے۔ اب یہ کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کہ آخرت کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اصل چیز جو سب سے بڑی ہم کو دھوکے میں دے رہی ہے وہ یہ دنیا ہے، اور آخرت سے غفلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگی اللہ تعالی شانہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ہلو ہاں بھائی صاحب، ہاں تھوڑی دیر میں کیجیے گا، تھوڑی دیر میں، آدھے گھنٹے بعد، صحیح ہے، ابھی مصروف ہوں میں، ٹھیک۔ تو ہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سے ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ نماز کے بعد آدمی پناہ مانگے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو کہ بالکل ہی باغی اور اللہ بچائے کافر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور مسلمان جو اسلام کے عقیدے پر ہو اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی پہ اس کو شک نہ ہو، چاہے گناہ گار ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا ایسا عمل ہوگا جو اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ عذاب جو ہے یہ اصل میں ہے تو انہی لوگوں کے لیے کہ جو کہ بہت ہی شدید قسم کے گناہ گار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنا زیادہ جنت اور جہنم کے ذکر سے بھی نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس میں عذاب میں پھنس گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ سخت ہو۔ تو یہ ساری باتیں متوجہ کرنا ہے کہ بھئی آخرت میں یعنی جس کی پہلی منزل قبر ہے اس کے ہی لیے تیاری شروع کریں، اور کوئی ایسے اعمال نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور خدا نخواستہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ یہ جو ہے نا یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو تماشا ہو گیا، ہم گناہ کریں اور پھر توبہ کر لیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جان بوجھ کے تو نہیں کرو گناہ، لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے، پریشرائز ہو جاؤ معاشرے ماحول سے، اپنے نفس سے، اور کر لو گناہ تو توبہ کر لو۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کرا کر اور ایک سیمپل کا وہ کر کے ہمارے سامنے کر دیا کہ بھئی غلطی ہو جائے تو کیا کرو، فوراً اقرار کر دو غلطی ہو گئی۔ یہ کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، ایک فیشن ہو گیا ہے، ایک بالکل ہی طرز فکر ہو گیا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا، دلیری سے گناہ کرنا۔ کوئی ان سے کہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، اس طرح کے نہیں کرنا چاہیے چیزوں، کہتے نہیں آج کل تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ جو ہے نا یہ غلط بات ہے، اس سے ایمان جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ گئے بازار میں تو دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ اسرائیلی سے لڑ رہا ہے، تو اسرائیلی نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ میری مدد کریں۔ انہوں نے تھپڑ مار دیا اس کو، وہ تھپڑ سے مر گیا۔ یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا جان سے مار ڈالنے کا، لیکن مر گیا۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت موسیٰ کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے توبہ کی، اور آیت میں یہی آ رہا ہے فوراً کہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو اتنا بڑا سمجھ لینا، یہ بھی آج کل ایک تکبر کا شائبہ ہے، کیوں کہتے ہیں ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہر وقت یہی رونے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے کہ یہ آج کل ایک خبت ہو گیا ہے، سب لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اور یہی فکر کرتے رہتے ہیں ہماری مغفرت کیسے ہو۔ بھائی اللہ کے سامنے تمہاری گناہ کی کیا حیثیت؟ اگر ہو گناہ گار تو بس توبہ کرو، استغفار کرو، آگے چلو۔ یہ جو ہے یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، وہ اسی میں لگائے رکھتا ہے کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اب ہو گیا گناہ، لیکن اس گناہ کے بعد اس کی تدبیر کرو کہ بھئی توبہ استغفار، اور پھر یہ دیکھو کہ بھئی کیوں ہو گیا۔ جو چیزیں تمہارے قابو کی ہیں ان کو قابو میں لاؤ، کوشش کرو اس کی، مشورہ کرو کسی سے، اور
توبہ کر کے آگے بڑھو. تو مسلمان سے تو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آخر دم تک. اور حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مسلمان کا تو ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، بہت ضعیف ہے، بیمار ہے، وہ ایسے جملے کہے گا کہ اس سے اس کی توبہ ہو ہی جائے گی. کہے گا بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کریں، ایمان پہ خاتمہ کریں. یہ ساری ایمان کی اوپر دلالت کرتی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ کرے میرے ساتھ. امید ہے، اور امید ہی سب سے بڑی چیز ہے. حضور حضرت فرماتے ہیں ہمارے کہ بھائی ایک آدمی تھا پہلے، اسلام سے پہلے، تو اس نے بہت گناہ گار تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں اتنا گناہ گار ہوں، اگر میں پکڑا گیا آخرت میں تو میں بچوں گا نہیں، مجھے بہت سخت عذاب ہوگا. تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ بھائی مجھے جلا دینا، اور جس دن بہت تیز آندھی آئے نا تو اس دن مجھے میری راکھ کو اڑا دینا. تو وہ اپنی کم فہمی اس کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ ایسے راکھ اڑ جائے گی تو پھر بس میں نہیں، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جمع کر کے مجھے پھر سے زندہ کیا جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سوال کیا، اس سے کہا کہ بھائی تم یہ سب کیوں کیا؟ تو بتایا اس نے کہ میں اتنا گناہ گار تھا اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے عذاب ہوگا. تو کہا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے. اس کو معلوم تھا کہ ایک اللہ ہے، وہ پکڑے گا، اور اگر پکڑے گا تو عذاب دے گا. تو اس کو اتنی خشیت تھی، اس کی مغفرت ہو گئی. تو مسلمان کے لیے نا کہ یہ اتنا نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد جو ہے نا ان کا انکار کر دینا. خدا نہ خواستہ کوئی کر دیتا ہے کہ یعنی حج تو نہیں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، قربانی آ رہی ہے، وہ کہیں گے اوہو قربانی تو خون کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، اور یہ اتنی سارا اس میں بہہ جاتا ہے نالیوں میں اور گوشت ضائع ہوتا ہے، تو صدقہ کر دو. اور صدقہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن قربانی واجبات میں سے انکار کر دینا اس کا جو ہے مناسب بات نہیں ہے. نہیں کرنا آپ کو نہیں کریں، لیکن یہ کہ ایسی باتیں کرنا تو نامناسب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فہم صحیح کرے اور ایمان پہ خاتمہ کرے، کیونکہ سب سے بڑھ کر چیز یہی ہے، ایمان پہ خاتمہ ہو. اب یہ حضرت امام غزالی کا چل رہا ہے کہ زبان کی آفات کا ذکر کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی چیز جو وہ لے کر آئے ہیں وہ جھوٹ ہے، کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے، اسے پتہ ہو کہ یہ بات غلط ہے لیکن دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. لیکن حضرت یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ البتہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک سچ ہے، ایک لاٹھی ہے، اس کو نہ ہر طرف دائیں بائیں چلاتے رہیں اور دیکھیں نہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں کہ بشرط یہ کہ سچ بولنے سے کسی ایسے گناہ یا نقصان کا اندیشہ ہو جو جھوٹ کے گناہ سے زیادہ ہے. اگر سچ بولنے سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے یا نقصان ہو جائے جو جھوٹ کے گناہ سے زیادہ ہے، مثلاً دو مسلمانوں میں صلح کرا دینا، یا جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے. اور یہاں یہ بھی حضرت نے یہاں پہ یہ مثال بھی لائی، یا اپنی بیوی کو رضامند اور خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دینے، کیونکہ پھر اس کے بعد اگر سچ بتا دیا تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا لڑائی جھگڑے کا. تو اس سب کی حدیث میں اجازت آئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں عداوت، دشمنی اور رنج رہنے سے جو برا نتیجہ پیدا ہوگا وہ جھوٹ کے نقصان سے بڑھا ہوا ہے. اسی طرح جنگ کے راز کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر دشمن کو پتہ چل گیا تو وہ پھر نقصان پہنچائے گا. اسی طرح خاوند کے بعض اسرار بیوی سے مخفی رہنے کے قابل ہیں. اگر سچ بات بتا دی جائے گی تو نا اتفاقی ہوگی، تو اس میں گنجائش ہے. لیکن حضرت آگے اس میں تفصیل لاتے ہیں کہ ذاتی فائدے کے لیے نہ ہو، اپنی ذاتی کوئی مالی یا جاہ کے فائدے کے لیے جھوٹ نہ بولا جائے ان حالات میں بھی.
میاں بیوی میں نااتفاقی ہوگی، جو برا اثر پیدا ہوگا اس میں جھوٹ بولنے کی بہ نسبت زیادہ گناہ ہے۔ پس ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو آسان اور ہلکی مصیبت کو ترجیح دے کر اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے بھوکا مر جانے کا اندیشہ ہو، اس کے لیے مردار بھی حلال ہے۔ اسی طرح اپنا یا اپنے مسلمان بھائی کا مال ظالم کے ہاتھ سے بچانے کو یا کسی کی خفیہ رکھی ہوئی امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے کے سامنے انکار کر دینا اور جھوٹ بول دینا جائز ہے۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے، جو لوگ زیادہ تر لوگ کو کرتے ہیں کہ لوگ پیسے بہت مانگتے ہیں، قرض، اور قرض لے لیتے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ واپس نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ یعنی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، صرف ایک آدمی نے قرض واپس کیا ہے، اور وہ آدمی بھی موٹر میکینک تھا، اس نے واپس کیا ہے، اور کوئی بظاہر دیندار نہیں تھا۔ یہاں تک وہاں تو سارے جدہ میں سعودی عرب میں نماز پڑھتے، بظاہر دیندار آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے قرض واپس کیا ہے۔ لیکن مفتی مولانا عالم فاضل مکہ مکرمہ میں رہنے والے، انہوں نے قرض لیا، واپس نہیں کیا، کوئی ہیلا بہانہ کر دیا۔ تو علماء نے اجازت دی ہے کوئی قرض مانگے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس گنجائش نہیں، گنجائش اس کی نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا صدمہ برداشت کر سکوں، اتنے پیسے دیں بس جتنے کا نقصان آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں، گنجائش نہیں، وہ آ کے مانگتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پیسے دے دیں، اور زیادہ تر ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، ایسی کہانی بتا کے، ایگزیجریٹ کر کے۔ اور قرض کے بارے میں پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھواتے تھے کہ بھائی قرض تو نہیں ہے، جب جنازہ آتا تھا نہیں پڑھتے تھے نماز جنازہ، اور اتنی زیادہ تاکید تھی۔ اور یہ ہے کہ کوئی اس نیت سے قرض لے کے ادا نہیں کروں گا، اور پہلے سے نیت اس کی ہے، تو بہت سخت وعید آئی ہے اس کے بارے میں عذاب جہنم کی۔ یہ تو پہلے سے دھوکے کی نیت کر رہا ہے۔ تو قرض جو ہے نا، یہ بڑی گڑبڑ چیز ہے۔ یہ جب تک کہ ہمارے حضرات کہتے ہیں جب تک کہ بہت زیادہ شدید ضرورت نہ ہو جائے قرض مانگا نہ جائے، اور قرض دینے میں آپ یہ کیجئے کہ جتنا آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں اتنے پیسے دیجیے، یہ نہیں کہ آپ نے اتنا دے دیا اور پھر واپس نہیں مل رہا۔ اور یہی مسئلہ آج کل یہ ہے کہ لوگ کاروبار میں مانگنے کے لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہے، بہت چل رہا ہے، اتنا پروفٹ ہے، اتنا یہ ہے، اور اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ ہی کے پیسے میں سے دے رہے تھے پیسے، اور جب وہ ہو گیا تو لے کے فرار ہو گئے۔ تو اس میں گنجائش ہے جھوٹ بول دینے کی۔ اور اپنی معصیت کا انکار کر دینا بھی، یعنی گناہ کا کام آدمی کوئی کرے اور اس سے مجمع میں یا لوگوں سے لوگ پوچھیں تو اس وقت بھی منع کر دینا، یعنی آدمی بول دے، جھوٹ بول دے تو گنجائش ہے، اقرار نہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو رجم ہوا ہے، یعنی جو سنسار کیا گیا ہے لوگوں کو، تو وہ انہوں نے خود آ کے وہ کیا تھا، جرم کا اقرار کیا تھا، اور حضور بار بار منہ پھیرتے تھے کہ، اور لوگ صحابہ منع کرتے تھے کہ نہیں کرو، لیکن ان کو گلٹ اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بغیر اس کے ہم وہ نہیں ہو پائیں گے، پاک نہیں ہو پائیں گے۔ تو منع ہے یہ کہ اپنے گناہ کا اقرار نہ کرو بالکل بھی، یعنی وہ اس کو لوگوں کے سامنے انکار کر دو۔ البتہ روپیہ پیسہ کمانے یا عزت وجہ پوزیشن حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا ہرگز حلال نہیں ہے، کیونکہ اگر مال و جاہ نہ بڑھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سچ سے نفع حاصل نہیں ہوتا، اور نفع کا حاصل ہونا نہ ہونا نقصان نہیں کہلاتا۔ اس باریکی کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور اکثر اس غرض کے لیے جھوٹ بولا کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام قطعی ہے، بالکل حرام ہے، اور در حقیقت کے دین کی تباہی کا یہی سامان ہے
کیونکہ ضرورت بے ضرورت میں تمیز نہیں کرتے. یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی میں ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی آدمی کسی سے مشورہ کر لے شروع میں. تو یہ اور ضرورت پر فرماتے ہیں کہ توریہ کرنا چاہیے, سری جھوٹ نہ بولنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی, وہ کہتے ہیں کہ گھر میں دروازے پہ دستک ہوئی تو کہا کہ کہہ دو نہیں ہے, وہ دائرہ بنا کے کہہ دیا کہ یہاں پہ نہیں ہے, تو وہ اس کمرے میں نہیں ہے یا باہر آنے کے لیے نہیں ہے. کچھ اس طرح کا آدمی کہے, یہ نہ کہ سری جھوٹ ہو جائے. یہاں پہ دیا انہوں نے, شیخ ابراہیم گھر کے اندر کسی ضروری کام میں مشغول ہوتے, کوئی شخص ان کو باہر بلاتا تو خادمہ سے کہتے, یوں کہہ دے کہ مسجد میں ڈھونڈو. یہ نہیں کہا گھر پہ نہیں ہے, یہ کہہ دیا کہ مسجد میں ڈھونڈو. وہ چلو مسجد جا کے ڈھونڈو. لوگ وقت بہت ضائع کرتے ہیں. اسی طرح شعبی رحمۃ اللہ علیہ انگلی سے ایک دائرہ کھینچ کر خادمات سے فرماتے, اس دائرے کے اندر انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہے, کہ یہاں نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ سری جھوٹ ہو. تو یہ بھی بضرورت کہے, اس کی عادت نہ ڈالے, کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے. اور پھر ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی کہ جھوٹ کی جو عادت ہو جاتی ہے تو پھر یہ دل کی کجی ٹیڑھی کا باعث بنتی ہے, اور پھر آدمی جو ہے نا ہر بات میں جھوٹ ہی جھوٹ دیکھتا ہے. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل جھوٹ کی عادت ہے, صبح شام بولتے ہیں. تو ایک واضح حقیقت ہے کہ بھئی وبا آئی بھی ہے, کوئی اقرار کرنے کو راضی نہیں, مانتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے کہ صحیح بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ آئی بھی ہے, اور انکار ہے, اور ہر اس بات کا انکار ہے. جب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں, ان کا انتقال ہو رہا ہے, سب کوئی نہیں بچا رہا. معاشرے کا حصہ ہے, چاہے عالم ہو, صوفی ہو, تبلیغی ہو, وہ سب معاشرے کا حصہ ہے. وہ ان میں بھی وہی برائیاں, وہی بیماریاں ظاہری باطنی ہوں گی جو معاشرے میں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ سب معاشرے کا حصہ ہیں, سب ایکسپوزڈ ہیں ہر چیز کو, برائی کو, گندگی کو. کھانا ایک ہی کھا رہے ہیں, ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں, ایک ہی چیز سن رہے ہیں, سب ایکسپوزڈ ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ بھی ایک تکبر ہے کہ ہمارا ایمان, ہمارا جو اعمال ہیں وہ اتنے پکے ہیں اور مقبول ہیں کہ ہم بچے رہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے, ایک آدمی جہنم میں جائے گا, تو میں یہ سمجھوں گا میں جہنم والوں میں سے. اور یہ اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, تو میں سمجھوں گا. یعنی امید اللہ سے اور خوف اتنا ہے. لیکن یہ کہ اور سب تو ڈرتے رہتے ہیں, سب کو یہی فکر رہتی ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 سے زیادہ صحابہ ایسے دیکھے جن کو, بدری صحابہ, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بخش دیا تم لوگوں کو, بدر میں جو شامل تھے نا ان کی. اور آج تک بزرگوں کا یہ ہے کہ ان کے نام میں برکت ہے, ان بدری صحابہ کی, اور ان کے اس سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ ان کو اپنے اوپر نفاق کا شبہ تھا کہ ہم منافق تو نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ بن یمان جو صاحب سر نبی کہلاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ باتیں بتائی تھیں, قیامت تک آنے کے جو واقعات تھے وہ بتائے تھے. تو وہ قسم دے دے کے بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے, امیر المومنین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں, لیکن اتنا ان کو وہ ہے, اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہو ہم سے پکا ایمان کس کا, اعمال کس کی. تو یہ جہالت کی بات ہے اصل میں. تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی وہ پتہ چلے گا تو اندازہ ہوگا کہ بھئی حقیقت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا, میں معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا. نماز پڑھ کر استغفار کر رہے ہیں, اور تہجد پڑھ کر استغفار کرتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے کہ جو رات بھر عبادت کرتے ہیں عباد الرحمن, وہ صبح استغفار کر رہے ہوتے ہیں.
حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے ماشاءاللہ جو دین کی خدمت کی ہے نا وہ مثالی خدمت ہے. ایک تو حدیثیں بہت روایت کی ہیں اور سوال بہت کیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کلوز تعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ کس چیز سے استغفار کرتے ہیں؟ تو گناہ تو نہیں کیا، پوری رات عبادت کی ہے نا. تو کہا کہ اپنے اعمال سے. جب ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اعمال کی حقیقت ہے کہ اللہ کے عظمت و بزرگی کے سامنے، تو اس سے وہ کرتے ہیں کہ جس طرح کا حق ادا کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا. تو یہ دین کی فہم پیدا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے. بڑے بڑے بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بھائی مجھے جنت اور اس کی میں مرتبوں کی اور اس سب کی دعا نہیں کرتا، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤں، اور جنت میں جو جوتے کی جگہ ہوتی ہے نا، جہاں پہ صف نعلین ہوتی ہے، جہاں پہ جوتے رکھے جاتے ہیں، بس وہاں پہ مجھے پہنچا دیا جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 50 حج کیے، آخری حج میں دیکھا کہ ملتزم کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں کہ میں اللہ، میں یہ نہیں کہتا میرے حج قبول کر کے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. میرے یہ جو حج ہیں سارے کے سارے ایسے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ وہ ہے. کیونکہ ہاں آدمی ہے نا، آدمی کے ساتھ ہماری مثال زیرو کی ہے. زیرو جس سے ملٹیپلائی ہوگا کیا ہوگا؟ زیرو ہی ہوگا نا. تو وہی حالت ہے. نماز ہماری زیرو ہو جائے گی. ہاں اللہ کا فضل ہے کہ وہ زیرو سے آگے کچھ لگا دیں، وہ فضل ہے صرف، ورنہ وہ زیرو ہی بڑھتے جاتے ہیں. زیرو، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ اشاریہ 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 لگتا ہے نا، تو 1/10 100 1000 اس طرح سے گھٹتا جاتا ہے جب تک کہ آگے کوئی ڈیجٹ نہ لگے. وہ ڈیجٹ اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں اپنے فضل سے، پھر بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بس دعا کر لیں. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم. یا العالمین یا غیث المستغیثین یا مال المستجیرین. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا العالمین ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. نالائقی ہماری معاف فرما دیجیے. ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے. اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے. ہمارے لیے آسان کر دیجیے دین پہ چلنا. اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عنایت فرمائیے. ان کے اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے، اور ان محبتوں کو تمام محبتوں کا خالق فرما دیجیے. یا العالمین تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا العالمین یا غیث المستغیثین یا ماد المستجیرین. آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے. آپ نے بہت کچھ پاکستان کو بچایا ہوا ہے اس وبا سے، کرونا کی. یا العالمین اپنے کرم سے اس کو جاری رکھیے، اس وبا کو مکمل طور پہ ختم فرما دیجیے. یا العالمین اس میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرمائیے. اور جن کا انتقال ہو گیا، ہمارے دوست تھے سید ظفر علی صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے. یا العالمین ہمارے گھر والے، بیوی، بچوں، والدین، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی شر، فتنے، فساد، ہر طرح کے حادثات سانحات سے، لوگوں کی اظہار ثانیوں سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، اور ہر طرح کی چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی، رائج الوقت جتنے گناہ ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا العالمین حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین بچے، ہمارے بچے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائیے. یا العالمین دارین کی سعادت عنایت فرمائیے ان کو. اور جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا العالمین ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے. یا العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے.
خصوصاً فلسطین میں، برما میں، کشمیر میں، شام میں، اور یا العالمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی عنایت کیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائیے عذاب قبر سے، اور ایمان پہ خاتمہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔